صدر والا اور محترم حاضرین، آج کے علم آفرین ماحول میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرتا ہوں وہ ہے کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ جناب والا، یہ شعر گہرے کرب اور درد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے جیسے صدیوں کی افاقائی سچ نے اس شعر کے لبادہ اوڑھ لیا ہو۔ گلال انگیز ساحتوں نے مستقل طور پر ہمارے عہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، زوال و ابھار نے ہمیشہ کے لیے اپنے نیچے گاڑ دیے ہوں۔ حسن و عشق قصہ ماضی کے فسانے بن گئے اور بوالیہ ریاکاری نے اپنا طلسم پھیلا دیا ہو۔ گوشت و پوشت کا بنا ہوا انسان مشینی دور میں پس رہا ہو، شرمندگی اپنے مقدر و وقار زندگی خواب بن گئی ہو۔ ایسے دور میں ایک احساس دل چیخ اٹھتا ہے کہ ہونٹ خاموش ہیں، ایک مرگ کا سناٹا ہے، ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کا انسان ہو کر۔ جناب والا، حسن و جمال کا جادو بے شک سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حسن و جمال کی لطافتوں سے دل کو گلستانے مہکتے اور زندگی کے شگفتے چنچناہٹ ہوتے ہیں۔ حسن و قدرت کا انداز زیبائی، جلوۂ رعنائی اور روح کا قرار ہے، غموں کی دھوپ میں جلسنے والوں کے لیے سایہ بہار ہے۔ حسن بزم ہستی کا نخار ہے، حسین نشین خواہشات کی قبولیت کا اظہار ہے۔ حاضرین اکرام، تاریخ ہستی شاہد ہے کہ حسن و جمال کے دلاویزیوں سے عشق و محبت زندگی پاتے ہیں، اور پھر یہ عشق محبت کے جذبات بلاخیز ہیں جن سے امنگیں جوان ہوتی ہیں، اور جذبات شوق کمالیہ کی چوٹیوں کو سیر کرنے کے لیے آمادہ عمل ہوتے ہیں۔ انہی سے مشکلات کو آسانی اور ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی بدولت ویرانی شہروں میں اور بیاباں گلستانوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی عشق بلاخیز کا قافلہ وقت کے تانے توڑ کر ستاروں پر گھمندیں ڈالنے کو سوچتا ہے، غلام کی بدن سے آزادی کا سورج ابھرتا ہے اور ایک پسماندہ قوم کو عالمی اسلام کی ایٹمی قوت بنا دیتا ہے۔ لیکن جناب صدر، عشق و محبت کی بلاخیز اپنی جگہ، حسن و جمال کی جذابیت اپنی جگہ، لیکن اصل حقیقت بدستور بنا کر کیفیت سے آگاہی کر رہی ہے کہ ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ ہم حسن و جمال، عشق و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن زندگی کے بحر بقا کے ایک بوند کے لیے ترسنے والے انسانوں کا ناکام حسرتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس میں انسانیت شرم سے منہ چھپا رہی ہے۔ ہم نے جس نام نہاد زندگی کی صلیب میں اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے، کیا ہم نے کبھی اس صلیب کے کرینہ بنا کر محسوس کیا ہے؟ زندگی انسانیت سے عبارت ہے، لیکن انسانیت اس وقت دم توڑ چکی ہے جب انسانوں کی زندگی کے اسباب مفلسی کے گرد میں گم ہو جاتے ہیں۔ لرزے لرزے جینا موت کے بھیانک سایہوں تلے جینا مشکل ہے۔ جذبوں ویران آنکھوں اور مرگنا ناگہائی فاقے کشی کے پہاڑ تلے دب کر جینا بھی کوئی زندگی ہے۔ میں اس پہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آج کے دور میں جینا بھی کوئی زندگی ہے۔ جناب والا، جناب والا، یہ شاہریں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پردیس کو جینا سسک کے مریں؟ زمین نے کیا اس کا کارن اناج اگلا تھا کہ نسلیں آدم و حوا بلک بلک کر مرے؟ جناب والا، اس ایوان سے نکل کر ذرا ان لوگوں تک جائیے جنہیں عوام کہا جاتا ہے، جنہوں نے فاقہ کشی کے ہاتھ موت پر زندگی کی تہمت سجا رکھی ہے۔ گھی، آٹا، چینی، پیٹرول، غذا، تمام زندگی پروز چیزیں مہنگی اتنی کہ آسمان تک جا پہنچی ہیں، جہاں تک غریب تو کیا کم درجہ اوسط کے وسائل رکھنے والے رسائی بھی ممکن نہیں۔ کرایہ اتنا زیادہ کہ پیدل بھی چلیں تو چلا نہ جا سکے۔ شیخ خوردنی نایاب یا اتنی مہنگی جینا چاہیں تو جی نہ پائیں۔ پیٹ خالی ہوں تو زاروں قطار سامنے رونا چاہیں تو رویا نہ جائے۔ خالی پیٹ پٹے پہن پاؤں اور سرے ننگے انسان جو فٹ پاتھ کی زینت ہیں، ان کی بات کریں
تو کوئی سننے کو تیار نہیں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ کیا یہی مستقبل ہے جس کے خواب ہم نے آنکھوں میں سجا رکھے تھے؟ یہی زندگی ہے جس کے لیے حسن و جمال کا خراج مانگ رہے تھے؟ جناب صدر، آج مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں، خودکشی قومی نشانی بنتی جا رہی ہے، غریب خود سوزی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب بغداد لٹا تھا، جب دمشق ویران ہوا تھا، جب فلسطین، عراق اور بوسینہ لاشوں کے انبار سجے تھے، تو اس وقت بھی مائیں اپنے جگر پاروں کو بیچ کر زندگی کی خیرات مانگ رہی تھی۔ جنگ عظیم اول و دوم کو دیکھیے تو انسانیت اپنی قبریں کھودتی نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب انسان روٹی کے ایک لقمے کو ترس رہا ہو تو وہ حسن و جمال کو دیکھے یا روٹی کو؟ معلوم نہیں گزشتہ دور سے اب تک ذلت و خواری کا مظاہر میں کس نے اپنے آنکھوں کے آنسوں کا سہار کی زبان میں دی ہوگی۔ انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کو بھار چڑھنے لگا، چوپال کی رونقیں بڑھنے لگی، بھرتی کے دفاتر پڑھنے لگے، دھول اڑانے لگی بازاروں میں، بھوک اگلنے لگی گہلانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہ خانوں میں، افلاس زدہ انسانوں کی ہلبل بکنے خیلان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھ جینے کے سب سامان بکے۔ جناب والا، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو آئیے ہم زندگی کا سراغ لگائیں، وہ زندگی جو اصحاب صورت و سبان اقتدار کا ایوان کی زینت بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے مقدر میں تو سسکنا ہی ہے۔ عصر حاضر نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، یا خودکش حملے مساجد، مقبر اور مقدس درگاہوں کا نرکتا ہوا تقدس پامال کیا گیا۔ غربت و افلاس کا آخری نقطہ عروج، اب تک موت سستی تھی لیکن زہر بھی نایاب ہو گیا تھا۔ جینا روز معاشر کم دردناک نہ ہوگا، ان سے پوچھو جو مر مر کے جیتے ہیں، اس سے تمنا میں شاید کل روز ہی معاشر برپا ہو جائے۔ جناب صدر، ہمارے بہت سے دانشور تو عصر میں حاضرین کی انسانیت کی معراج قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کیسی معراج ہے؟ چاروں طرف سسکیاں ہیں، آئیں 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 نلائے فریاد ہے، غربت و افلاس کا پٹکتے ہوئے عنقریب ہے، بدحالی، بیکاری، قتل و غارت و استندہ طاقتوں کا ہمارے مقدس سردوں پر دستک کا خوف ہے۔ ہم نے تو لوگوں کو مرگنگانی دینے کے بہانے جنت کی ٹکٹ فروخت کرنے کے شروع کر دی تھی۔ اغوا برائے تاوان سے خوف زدہ والدین نے اپنے بچوں کو قید خانوں میں ہی بند کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب والا، ایسے دور پر آشوب خدا کی رحمت کے سہارے پھر سے زندگی کے خواب بنتا ہے۔ کاش کوئی تو انسانیت کی سرفرازی کا پرچم اٹھا کے چلے، کاش تو فلک بوس مولا سے نیچے اترے، کوئی تو غربت بانٹتے ہوئے فٹ پاتھ اور نان جوئیں کے ایک ٹکڑے کے لیے انسانوں کی جگہوں کی طرف خلوص و محبت کی نظر سے دیکھے۔ اسباب سیاست میں کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں معیشت کی ترقی کی مخصوص خوشخبری ہی نہ سنائے، بلکہ غریبوں کی پٹیوں پر باندھے ہوئے پتھر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ جناب والا، خدا گواہ ہے کہ اگر صاحبان اقتدار ایک دفعہ بھی اپنے ہاتھوں سے پھیلائی ہوئی مفلسی بدحالی دیکھ کر شرمندہ سے دوچار ہوئے تو پھر لوگ زندگی کے لیے نہیں ترسیں گے، بلکہ زندگی کی خوشحالیاں ان کے قدموں کو بلا لیں گی۔ پھر ایک سنہری مستقبل کا سورج طلوع ہوگا، ایک نئی زندگی جگمگائے گی، بکھرے گی، اور زندگی کا حسن عارضی یا لمحاتی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے دوام کے سر چشمے پھوٹیں گے۔ پھر یہی زندگی ہوگی جو حسن و جمال سے عبارت ہوگی، اور عشق و محبت کا رانیہ میرے وطن کے ذرے ذرے کے خورشید بدائیں کر دیں گی۔ میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
کسرے مرمر کے بلندی سے نظر کیا آئے گا؟ خلق سے ملنا ہے تو پھر نیچے اترنا ہے، پھر ابھرے آئیں یہاں تعمیر کی رہنایاں۔ ان خوابوں میں کچھ ایسا رنگ بھرنا چاہیے، ان خوابوں میں کچھ ایسا